اللہ اکبر. انڈیا سے عبدالقیوم صاحب نے بڑا دلچسپ سوال کیا ہے. اللہ اکبر. اور یہ کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کا جواب کیا ہے. چنانچہ آپ نے جیسے حوالہ دیا کہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آب حیات کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو داڑھی مڑا کے یہ سمجھے کہ میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. کہ حضرت نے گویا کہ یہ فتویٰ وہاں ذکر کیا ہے. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے. اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اگر کوئی داڑھی منڈا جو ہے دلہا بن کے آئے تو ظاہر ہے کہ وہ دلہا بن کے جب آ رہا ہے داڑھی منڈا تو اپنے آپ کو خوبصورت سمجھ کے آ رہا ہے تو اس کا ایمان تو پہلے سے گیا, تو نکاح کیسے ہوگا. تو یہ عبدالقیوم صاحب نے دلچسپ سوال کیا ہے. پہلی بات یہ کہ آب حیات میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے جو لکھا ہے وہ بالکل برحق لکھا ہے, بالکل درست لکھا ہے. اس لیے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ داڑھی جو ہے وہ مرد کی زینت ہے, مرد کی زینت ہے, اس کی خوبصورتی ہے. اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ اس روح زمین پر سب سے خوبصورت حلیہ عطا فرماتے ہیں. جیسے داڑھی ان کا یہ وضع قطع کا حلیہ ہے انبیاء کا. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ کی ایک جماعت ایسی ہے جو عرش الہی کے ارد گرد جو ہے وہ جھومتی ہے اور وہ یہ تسبیح پڑھتی ہے سبحان من زین الرجال باللحیٰ, کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں سے زینت بخشی, وہ زین النساء بالزوائب, اور جس سے عورتوں کو لمبی زلفوں کے ساتھ زینت بخشی. تو گویا کہ لمبی زلفیں عورتوں کے لیے زینت و خوبصورتی ہے اور داڑھیاں جو ہے مردوں کے لیے خوبصورت و زینت ہے. اور یہ پرزینت چہرہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو عطا کیا. بلکہ سب سے حسین و جمیل جو ہمارے نبی ہیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو آپ نے یہ داڑھی کا جو ہے حلیہ عطا فرمایا. تو لہٰذا سب سے حسین خوبصورت چہرہ تو داڑھی والا چہرہ جو نبی کا چہرہ ہے. لہٰذا داڑھی مڑا کے کوئی دیکھ کے کہے کہ میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں تو گویا کہ اسے در پردہ نبی کے اس حلیے پر اعتراض کیا ہے کہ داڑھی والا چہرہ بدصورت ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, داڑھی والا چہرہ بدصورت ہے. گویا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہرے کو بدصورت قرار دیا ہے. اور نبی کے چہرے کو بدصورت کہنے سے کافر ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. اب دیکھو ایک مسئلہ لکھا ہے فتاوی میں, صریح مسئلہ ہے. لوکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی. آپ بالکل قتلے اس کو ڈھونڈ کے شوربے میں سے کھاتے تھے لوکی کو. آج اگر کوئی شخص کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بڑی پسند تھی, یہ کہے, اور وہ سامنے سے اس کے کاؤنٹر میں یہ کہے یار لیکن یار لوکی مجھے پسند نہیں ہے, فقط کافر ہو جاتا. اسے نبی پاک کی پسند کے مقابلے میں وہ کہ کاؤنٹر کر کے کہا یار مجھے پسند نہیں ہے, کیونکہ اسے نبی کی پسند کو ناپسند کیا ہے, لہذا کافر ہو جاتا ہے. لہذا اس کو تجدید ایمان کرنا پڑے گا, پہلے توبہ کرے گا, پھر کلمہ ایمان پڑھے گا, پھر اگر نکاح کیا ہوا تو نکاح ختم ہو گیا نکاح دوبارہ کرے گا, تجدید نکاح ہوگا. اور لوکی کے بارے میں, اور یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے جس کو دیکھ کے ملائکہ جھومتے ہوں, اور آپ داڑھی مڑا کے کہتے ہیں یار میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے آپ نے مغربی دنیا کا جو عفریت تھا ان کی نظر میں جو خوبصورتی اس کو خوبصورت سمجھا, حالانکہ وہ خوبصورتی نہیں بدصورتی ہے. اس لیے وہ جو لکھا بالکل برحق لکھا ہے, کافر ہو جاتا ہے. اب رہا یہ سوال کہ دلہا جو داڑھی مڑا کے آگے بیٹھا ہے اور وہ تو پہلے سے گویا کہ ایمان اس کا ختم ہو گیا ہے, اب یہ وہ اس صورت میں اس کے کیا حکم ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے, اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے محتاط علماء جب نکاح پڑھاتے ہیں تو دلہا سے جو ہے وہ کلمہ ایمان, کلمہ شہادت کلواتے ہیں. ہاں اس لیے کلواتے ہیں کیونکہ ایمان پتہ نہیں ہم نے کون سے ایسا کلمہ کفر کہہ دیا ایمان ختم ہو گیا. بلکہ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامیہ میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جو گھروں میں شادی شدہ لوگ ہیں وہ بھی ہمیشہ جو ہے وہ 8-10 دن کے بعد تجدید ایمان کیا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مرد سے کلمہ کفر نہیں نکلا تو عورتیں عام طور پر کلمہ کفر بہت سا بول جاتی ہیں جس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. لہذا وہ کہتے ہیں کلمہ ایمان کی تجدید کیا کریں, تجدید کرنے کے بعد پھر گھر کے ہی گواہوں کے سامنے تجدید نکاح بھی کیا کریں. انہوں نے ہر ہفتے تجدید نکاح کا حکم فرمایا. اور آج ہماری حالت میں ہم تو قدم قدم پہ پتہ نہیں کیا کچھ بک جاتے ہیں, جہالت میں عورتیں کیا کچھ بک جاتی ہیں. وہ کلمہ ایمان چلا گیا تو ایمان کہاں رہا, نتیجہ کیا ہوا؟ پھر تبھی تو آج دیکھتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر برکتیں کیسی پڑ رہی ہیں.
گھروں کے اندر کیا احوال پیدا ہو رہے ہیں، پھر آگے اولادیں کس طرح کی پیدا ہو رہی ہیں، یہ ساری یہ باریکیوں پہ نگاہ نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لہٰذا وہ دلہا جو آتا ہے تو اس کو اس لیے بہت سے علماء جو ہے وہ نکاح سے پہلے اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کلمہ کفر کا ہے تو اب یہ کلمہ ایمان ہو جائے گا، وہ مسلمان ہو گیا، اب اس کے بعد نکاح پڑھاتے ہیں۔ اور یہ رویہ اچھا ہے، ہونا چاہیے کہ اس کا جو ہے کلمہ ایمان اس کا دہرائیں۔ اور خاص طور جیسے آپ بتا رہے داڑھی منڈا اگر آیا ہے اور داڑھی منڈا اگر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے میں خوبصورت لگ رہا ہوں، دیکھو پھر اس کے اندر یہ چیز ہے کہ بس اوقات وہ داڑھی مڈاتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ بس یار بس عام کلچرل ایک بات ہے یار، داڑھی مڈاؤ، داڑھی رکھ کے بڈھا لگوں گا یا بڑی عمر کا لگوں گا، مولانا لگوں گا، حافظ صاحب لگوں گا، یار مجھے یہ نہیں لگ رہا۔ تو ایک یہ تصور ہے، ایک یہ کہ توہین کے طور پہ سوچتا ہے کہ یار داڑھی کی تحقیر حقارت سمجھ کے داڑھی مڈاتا ہے اور وہ اپنے چہرے کو جو ہے وہ بالکل وہ کہتا ہے آلو کی طرح چھیل لیتا ہے، تو پھر اس صورت میں تو اس کا ایمان یقیناً خطرے میں ہے۔ اس لیے جو ہے اس لیے ایسے دلہا جو ہے جن کے بارے میں آپ کو ایسا شبہ ہو تو کلمہ ایمان پڑھوانا چاہیے، اس کے بعد جو ہے اس کا جو ہے نکاح پڑھانا چاہیے۔ باقی تجدید ایمان اور تجدید نکاح اس شخص کو کرنا چاہیے کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ میرا چہرہ جو ہے داڑھی مڑا کے خوبصورت لگ رہا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے سنت کی حقارت کی ہے، اس وجہ سے حضرت نانوتوی فرماتے ہیں اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ جی